الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرداء والسخط والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإيجاب المرء بنفسه وهي أشدهن، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی قدر سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں. اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اور بھلائی اور خوشحالی اور اطمینان والی زندگی کے 3 اصول بیان کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس بربادی اور ناکامی اور حالات میں رہ کر حالات کا شکار ہونا اور دکھ اور مصیبت میں مبتلا رہنا، اس کے بھی 3 اصول بیان کیے جا رہے ہیں. تو گویا کہ اس حدیث پاک میں کامیابی کے 3 اصول ہیں اور ناکامی کے 3 ضابطے ہیں. اور تھوڑا سا ہم غور کریں کہ اس پوری کائنات میں جو انسان نامی مخلوق بس رہی ہیں، ایک انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے حالات کے اندر رہتے ہوئے شریعت کا پابند بنایا ہے. چاہے کیسے بھی حالات ہوں اور کیسی بھی زندگی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی شریعت کو مد نظر رکھے اور شریعت کے قوانین اور شریعت کے ضوابط پر عمل کرے گا تو وہ کیسے بھی حال میں ہوگا، وہ انسان کامیاب ہوگا. اور انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ انسان کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی جگہ کام کرتا ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشحالی والی گزرے، میری زندگی اچھی گزرے، میری زندگی امن و امان والی، اور میری زندگی دنیا کے اندر باعزت گزرے. دنیا کا ہر ایک انسان جس کی طبیعت کے اندر شرافت اور سلیم الطبیعتیں ہر انسان وہ چاہتا ہے. تو دنیا کا ہر ایک انسان کامیابی چاہتا ہے. تو صاحب شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور اس دنیا کے لیے امن کا، ہدایت کا اور نیکی کا پیغام لے کر آئے، وہ بھی دنیا کے انسانوں کو کامیابی والی زندگی گزارنے کے لیے 3 ضابطے بیان کر رہے ہیں. تو اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاث منجیات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دلا دیتی ہیں. وثلاث مہلکات، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ناکام اور نامراد کر دیتی ہیں. پھر تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، کہ جو نجات دینے والی،
جو کامیابی دلانے والی، جو امن و امان والی زندگی گزارنے والی چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، کہ کامیابی کا سب سے محتم بھی شان اصول اور محتم بھی شان بنیاد جو ہے وہ آدمی کی زندگی میں ہر حال میں تقوی آ جائے، خلوت میں بھی تقوی ہو، جلوت میں بھی تقوی ہو، اجتماعی زندگی کے اندر بھی تقوی ہو، انفرادی زندگی میں بھی تقوی ہو، خوشحالی کی زندگی میں بھی تقوی ہو اور ناگوار حالت میں بھی تقوی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، خوشحال ہو یا غم والا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر وہ انسان جس کی زندگی میں روح ہے، سمجھدار ہیں، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے کامیابی کے لیے اس سے چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے۔ اور آپ قرآن کریم کو دیکھیں گے تو سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک جتنا تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے شاید اور کوئی لفظ استعمال ہوا۔ آپ شروع بقرہ کر دیجئے اور پڑھیے الف لام را الف لام میم، اور اس کے بعد کہیں گے کہ تو کہتے ہیں ھدی للمتقین، لا ریب فیہ، یعنی یہ کتاب ایسی ہیں کہ یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہیں۔ اور جہاں روزے کی فرضیت کی گئی اور وہاں دیکھیں تو روزے کی غرض و غایت اور روزے کا مقصد کیا ہے، تو فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور نکاح کے باب میں جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان تینوں آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اور دوسری آیت میں ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تیسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کہو۔ تو آپ قرآن کو دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے جا بجا جگہ بجگہ تقوی کا لفظ استعمال کیا، اور تقوی کا لفظ استعمال کرنے کے بعد فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم تقوی اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب تقوی ہے کیا، اور تقوی کہتے ہیں کس کو؟ تو لفظ تقوی کا معنی دیکھا جائے تو یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بچنے کے۔ اب کس چیز سے بچا جائے اور تقوی والی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا بلائی اور وہاں پر آپ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ ان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے اقرأ القرآن جو تھے یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا سب نے تقوی کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کہی ہیں، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اقرأ القرآن ہیں، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، اور سب سے زیادہ صحابہ میں قرآن کو پڑھنے والے جو تھے وہ حضرت ابی بن کعب تھے۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا اے ابی بن کعب، تمام صحابہ نے اپنے اپنے اعتبار سے تقوی کی تعریف کی اور تقوی کی بات کہی، آپ بتائیے تقوی کہتے ہیں کسے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ امیر المومنین آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی راہ ہو، ایسا راستہ ہو کہ جو راستہ انسان کی گزرگاہ ہو، انسان کے آنے جانے کا راستہ ہو، اور اس راستے کے دونوں کنارے داہنی طرف بھی بائیں طرف بھی کھاردار
کانٹے کی باڑیاں اور جھاڑیاں ہوں، اور وہ کانٹے کی جھاڑیاں جو ہیں اور راستے سے ملی ہوئی ہو، راستہ تنگ بنا دیا ہو، مشکل سے گزرگاہ ہو سکے، ایسی دونوں طرف خاردار اور کانٹے کی جھاڑیں ہو، درخت ہو، اور اوپر بھی برابر گھنے درخت ہو، اور وہ گھنے درخت کی ٹہنیاں لمبی لمبی ہو، اور وہ راستے کے اوپر لٹکی ہوئی ہو، اور جو راستہ کہا جا رہا ہے اس راستے کے اوپر بڑا بڑا گھاس اگا ہوا ہو، اور جس گھاس کے اوپر مٹی نظر نہ آ رہی ہو، صرف گھاس ہی گھاس نظر آ رہا ہو، اور معلوم نہ ہو کہ اس گھاس کے نیچے کوئی موذی جانور ہوگا یا نہیں ہے، یا یہ کہ اس راستے میں کھڈا ہوگا یا سوراخ ہوگا، وہ پتہ نہ چل سکے۔ ایسی راہ سے جب آدمی گزرے گا تو آپ بتائیے کیسے گزرے گا؟ پھر فرمایا امیر المومنین، جب ایسا خاردار اور کانٹے والا اور یہ ہے کہ جھاڑیوں والا راستہ ہو تو آدمی جب کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے اور گزرتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں ادھر کے کانٹے میرے اس کپڑے میں نہ چپک جائے اور ادھر کے کانٹے اس والے کپڑے میں نہ چپک جائے، برابر دھیان رکھتے ہوئے، نظر رکھتے ہوئے، کپڑے کو بچاتے ہوئے وہ جا رہے ہیں۔ اور پھر نیچے جو گھاس ہے تو وہ آدمی ہر وقت خوف کرتا ہے کہ کہیں کسی بیل میں سے، کہیں کسی سوراخ میں سے موذی جانور مجھے کاٹ نہ لے، یا کوئی ایسا بڑا کھڈا نہ ہو کہ جس کی بنا پر میرا پیر اس کھڈے میں پڑے اور کہیں میں گر نہ جاؤں۔ ایسے وہ بچ بچ کر چلتا ہو، اور اوپر کی ٹہنیاں جو لمبی لٹک رہی ہو، اور اس میں یہ خطرہ بھی ہو کہ اوپر کہیں سانپ نہ ہو اور درخت کی ٹہنی سے کہیں میرے اوپر نہ گر جائے اور مجھے نہ ڈس لے۔ اس طرح وہ آدمی سہما ہوا، ڈرا ہوا اس راستے کو پار کرتا ہے۔ بس یہی مثال تقوی کی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جتنی زندگی دنیا میں اس کو دی ہے، اس زندگی میں اللہ کی اوامر کو، اللہ کے احکام کو اور اللہ کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا جائے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی امیر المومنین کوئی زندگی نہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے دنیا کے لوگوں تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کہ ایک راہ گزر دنیا میں رہتا ہے۔ ایک مسافر آدمی جب وہ سفر کرتا ہے تو راستے سے گزرتا ہے تو راستے کے اندر اپنی منزل نہیں بناتا، اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا، اپنے رہنے کی جگہ نہیں بناتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو یہاں سے منزل مقصود تک چلنا ہے، تو وہ راستے کو گزرتا جا رہا ہے، راستے کو چلا جا رہا ہے، راستے میں کہیں ٹھہیا ٹھکانہ نہیں بنا رہا ہے۔ اور دوسرا لفظ آپ نے یہ فرمایا او عابر السبیل، یا یہ ہے کہ اجنبی کی طرح نہ ہو تو مسافر کی طرح رہو، راہ گزر کی طرح رہو۔ ایسے ہی ہر مومن کو چاہیے کہ دنیا میں زندگی گزارے تو ہر حال میں اللہ کے احکام کو، اللہ کی شریعت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اسی لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی مرتضیٰ تقویٰ کسے کہتے ہیں آپ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں اللہ کا استظہار ہو، اللہ کا دھیان ہو، کہ ہر وقت میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے رات کی اندھیری کوٹڑی ہو یا چاہے دن کا اجالا ہو، چاہے تنگی ہو چاہے خوشحالی ہو، ہر حال میں آدمی زندگی گزارے تو اللہ کا دھیان ہو۔ اگرچہ جنگل ہو، بیابان جنگل ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
اور اس وقت جنگل میں رہتا ہوا ہو تو بھی چاہیے کہ وہ آدمی تقوی والی زندگی گزارے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ کہ آپ ایک مرتبہ جنگل تشریف لے جا رہے تھے اور بیابان جنگل ہے، انتہائی شدید گرمی ہے، پانی دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، آپ راہ گزر رہے تھے۔ راستے میں کچھ دیر کے لیے وقفہ کیا اور سوچا کہ کچھ کھا پی لے اور پھر راہ گزرے۔ دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی ہے، ایک دیہاتی آدمی نظر آیا، وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے اور بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے اور دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو دیکھ کر رحم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اے بھائی آ جاؤ، ہم کھانے بیٹھ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت تھی۔ عزیزو، جب کھانے بیٹھتے تھے کوئی اجنبی آدمی دکھائی دیتا تھا، کوئی مسافر دکھائی دیتا تھا تو اپنے دسترخوان پر بلا لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ بھائی آؤ کھانا کھا لیں۔ تو اس آدمی نے، اس دیہاتی آدمی نے کہا کہ اے صحابی رسول، میں تو روزے سے ہوں۔ آپ نے سوچا یہ جنگل ہیں اور اتنی شدید گرمی ہے اور یہ جنگل میں بکریوں کو چرا رہا ہے اور اس شدت کی گرمی کے ساتھ یہ روزے سے ہیں، معلوم نہیں کہ روزہ بھی ہے یا نہیں، چلو دیکھیں کہ آیا وہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آپ روزے سے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک کام کیجئے، آپ کی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دیجئے، ہم اس کو ذبح کریں گے اور اس کا گوشت بنائیں گے اور پھر افطاری کے وقت کھانا کھا لیں گے۔ تو اس چرواہے نے، بکریوں کے چرواہے نے عجیب و غریب جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، اور مجھے میرے مالک نے اجازت نہیں دی ہے کہ میں کسی کو بکری دوں، اس لیے مالک کی اجازت کے بغیر میں آپ کو حضرت بکری دے نہیں سکتا ہوں۔ تو امتحاناً عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا کہ دیکھیے جنگل ہیں اور جنگل درندوں کا ہوا کرتا ہے، پھاڑ کھانے والے درندے اس طرف سے گزرتے رہتے ہیں اور یہ جانوروں پر حملہ بھی کر لیتے ہیں اور جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک بکری ہمیں دے دیں اور اگر آپ کا مالک اگر آپ کی بکریوں کی گنتی کرتے وقت پوچھ لیں کہ بکری کہاں گئی تو آپ یہ کہہ دینا کہ جنگل تھا، میں بکریوں کو چرا رہا تھا تو ایک درندہ اور جانور آیا اور یہ ہے کہ بکری پر حملہ کر کے شکار کر کے لے گیا، تو مالک مان بھی جائے گا کہ جنگل تو ہوتا ہی ہے وحشی اور درندوں کا وہاں ٹھکانے والا۔ تو عجیب و غریب جواب دیا، یہ ہے تقویٰ۔ فرمایا کہ حضور آپ مجھے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جنگل ہے، جنگل کے اندر درندے آتے ہیں، مالک کو پتہ نہیں، خبر نہیں ہے، اور آپ کہہ دیں گے آپ کی بات بھی بن جائے گی اور یہ ہے کہ ہم سب کا کام بن جائے گا۔ تو اے عبداللہ ابن عمر، این اللہ، اگر میں مالک کو بتا دوں گا تو وہ خالق کائنات، وہ مالک الملک جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہاں گیا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، چاہے جنگل ہو یا نہ ہو، چاہے مالک ہو یا نہ ہو، چاہے وحشی جانور ہو یا نہ ہو، اگر میں اس دنیا کی زندگی میں جھوٹ بول دوں گا اور مالک کے پاس میں اگر چھوٹ بھی گیا تو اے عبداللہ اس اللہ کے سامنے میں جب کھڑا ہوں گا اس وقت اگر مجھے اللہ پوچھ لے گا تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے اللہ کی ذات کا استظہار اور یہ ہے اللہ کا دھیان۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تقوی والی زندگی اور تقوی کا معنی تو سب سے پہلے تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی ذات کا استظہار کرے، یعنی اللہ کو ہر کام کے وقت حاضر اور ناظر سمجھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے یہ کہا اور فرمایا دوسرا یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے اندر عمل بالقرآن ہو،
یعنی اس کی زندگی قرآن کے اسلوب پر گزر رہی ہو اور اس قرآن کریم کو دستور حیات مان کر چل رہا ہو کہ قرآن کیا حکم دیتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، تو قرآن جو کہہ رہا ہو کہ جو آدمی اللہ سے ڈرا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات کو چھوڑ دیا، نفس والی باتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ سے ڈر گیا، تو سمجھ لو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو آدمی کی زندگی ہونی چاہیے یہ ہے کہ قرآن بالعمل ہو۔ اور تیسرا فرمایا کہ رزق پر راضی رہنے والا ہو، یعنی جو روزی مل جائے، رزق میسر آسانی سے جو روزی مل جائے اس پر وہ آدمی قناعت کر لے اور وہ آدمی رضا بقضا ہو، جتنا اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہے اور دنیا کے پیچھے اس طرح نہ دوڑے کہ نہ رات دیکھے نہ دن دیکھے نہ گرمی دیکھے نہ سردی دیکھے اور ہائی دنیا اور بلکتا ہوا اور دکھ اور دردوں میں زندگی گزارتا ہوا روزی کے پیچھے اس طرح نہ دوڑے، بلکہ قناعت والی زندگی گزارے۔ جو اللہ نے دے دیا اور جو آسانی سے مل گیا اس روزی پر اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوں۔ تیسری چیز آپ نے یہ اور فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی ترک گناہ کر لے، یعنی گناہوں سے بچ جائے۔ تو جس کی زندگی میں یہ چار اصول آ گئے حضرت علی نے فرمایا تو سمجھ لو کہ یہ آدمی متقی بن گیا، اور جب متقی بن جائے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ متقیوں کا دوست ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، کہ اللہ ولی ہیں، اللہ دوست ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں اس آدمی سے جس آدمی کی زندگی کے اندر تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ آئے گا کیسے؟ تقوی والی زندگی کیسے گزاری جائے؟ تو فرمایا کہ تقویٰ اگر زندگی میں لے آنا ہے اور تقوی والی زندگی گزارنا ہے تو جن کی صفات حسنہ ہیں، جن کی عادتوں میں اچھے اعمال ہیں، جن کی باتوں میں سچائی ہے، جن کی باتوں کے اندر حق گوئی ہے، جن کی باتوں میں تواضع ہے، تو سمجھ لو کہ یہ آدمی متقی ہے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو گے خود بخود تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے گا۔ اور عزیز دوستو، تقوی لے آنے کے لیے حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ حالات کیا ہے کہ آدمی تقوی والی زندگی جب گزارتا ہے تو بہت سے حالات ایسے آتے ہیں کہ اس وقت اس کی سخت آزمائش ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کی تین حالتیں بہت ہی نازک سے نازک تر ہوتی ہیں اور بہت ہی سخت سے سخت ترین ہوتی ہیں، اور اس میں اس کی بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ آدمی تنگی کے اندر سخاوت کرے، گھر میں کچھ نہ ہو اور کوئی اپنے سے زیادہ مستحق آ گیا، محتاج اور ضرورت مند آ گیا، خود تو تنگی میں گزار رہا ہے، خود تو بھوکا رہ رہا ہے، لیکن اپنے سے زیادہ کوئی بھوکا آ گیا، ایسے وقت میں سخاوت کا کرنا یہ انسان کی جگر گردے کی کام ہوتی ہے، اور اس سخاوت پر عمل کرنا بہت بھاری ہوتا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ تنگی کے وقت سخاوت یہ انسان پر سخت سے سخت گزرتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ تنہائی میں گناہ سے بچنا، حالات تمام کے تمام گناہوں کے سازگار ہیں، گناہوں کی طرف بلانے والے،
گناہوں کی طرف دعوت دینے والے اور گناہوں کی طرف لپکنے والے تمام حالات بنے بنائے ہوئے ہیں. کوئی رکاوٹ اور کوئی مانع چیز نہیں ہے. نہ کوئی وہاں درندہ فرق سکتا ہے، نہ کوئی پرندہ آ سکتا ہے، نہ کوئی انسان دیکھ سکتا ہے. صرف آدمی تنہا ہے اور گناہ کا راستہ آراستہ ہے. ایسے ماحول میں، ایسی حالت میں آدمی کا گناہ سے بچ جانا یہ بہت ہی بڑی دشواری چیز ہے. آدمی نہیں بچ سکتا ہے، اس لیے کہ نفس امارہ جو ہوتا ہے اور تو برائی ہی کا ہی حکم دیتا ہے اور بھلائی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. تو ایسے حالات میں آدمی کا بچ جانا گناہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی مشکل ترین ہے. اور عزیزو یاد رکھو، تقوی والی زندگی ہوگی تو اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالیں گے لیکن ضرور کامیاب ہوں گے. اور یہ اکابر اور اسلاف کے واقعات موجود ہیں. حضرت امام ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں. فقہ کے 4 اماموں میں سے ایک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ہیں. ان کے زمانے میں قرآن کریم کے بارے میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا، اور وہ فتنہ یہ اٹھا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے. تو اس زمانے کے بغداد میں رہنے والے معتزلہ اس کے قائل تھے کہ قرآن یہ مخلوق ہیں. قرآن مخلوق نہیں ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تمام فنا ہو جانے والے ہیں، اور قرآن اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. دنیا فنا ہو جائے گی، قرآن فنا نہیں ہوگا. قرب قیامت قرآن آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، قرآن قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو فنا نہیں ہوگا. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ قرآن خلق اللہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے. جب یہ حق بات کہی گئی اور حق بات جب کہی جا رہی تھی تو معتزلہ کا عقیدہ باطل تھا. آپ کو دربار خلافت میں بلایا گیا، اس زمانے کے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا اور کہا کہ احمد ابن حنبل آپ کے اعلان کے خلاف اعلان کر رہا ہے، آپ سے بغاوت کر رہا ہے، اور آپ کی بات کی یہ تشہیر نہیں بلکہ اس کے خلاف کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. جب یہ کہا گیا وقت کے بادشاہ نے آپ کو قید کر دیا اور طرح طرح کی تکالیفیں اور مشقتیں کی گئی، اور یہاں تک کہ آپ نے اپنی موت کو پیارا کیا. لیکن عزیز دوستو، زندگی کے اندر اللہ کا خوف اور حق گوئی نہیں چھوڑی. جب آپ کا انتقال ہوا، جنازہ نکلا، تو تاریخ کے اندر اس بات کی شہادت موجود ہے کہ اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں نکلا تھا. 25 لاکھ لوگوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی تھی. یہ تھا حق اور یہ تھا تقوی. اور اس جنازے میں اتنی پبلک کو اور اتنی تعداد کو دیکھ کر صاحب بدایہ نے لکھا ہے کہ 20,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ آدمی صحیح ہو سکتا ہے، اور جس مذہب پر اور جس دھرم پر چلنے والا ہے وہ مذہب اور دھرم بھی صحیح ہے. ہم جس دھرم پر وہ چلتا تھا اس دھرم کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں. تو عزیز دوستو، نتیجہ یہ ہوتا ہے ابتداءً حالات آتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین تقوی والے کو کامیاب کرتے ہیں. تو ہماری زندگی کے اندر ہم تقوی کو اپنائیں. تو آپ نے جو حدیث بیان فرمائی اس میں 3 چیزوں کو کہا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی. اس میں سب سے پہلے کا فَتَقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، تنہائی میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، سب حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں بھی تقوی عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا